بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ڈاکٹر محمد عابد عباسی، اسسٹنٹ پروفیسر پاکستان اسٹڈیز، لیاقت گورنمنٹ کالج ایوننگ. اسٹوڈنٹس، پاکستان اسٹڈی کا پیپر سیکنڈ ایئر کا جو پیپر ہے وہ 50 نشانات پر مشتمل ہوتا ہے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں، اس کا پہلا حصہ 10 MCQ پر مشتمل ہے. دوسرے حصے میں مختصر جوابات کے آپ نے 6 سوالات کرنے ہوتے ہیں جو 24 مارکس کے ہوتے ہیں، اور تیسرے حصے میں 8 نشانات کے 2 لانگ جوابات والے کوشچن کرنے ہوتے ہیں. آج کا میرا لیکچر جو ہے تیسرے حصے پر مشتمل ہے، جس میں ایک بڑا امپورٹنٹ کوشچن، بڑا اہم سوال جو ہے وہ ہم ڈسکس کریں گے، یعنی استحکام پاکستان میں قائد اعظم محمد علی جناح کا کردار. یہ آج کا ہمارا ٹاپک ہے. یہ لیکچر 2 حصوں پر مشتمل ہوگا. پہلے حصے میں ہم جو ہے قائد اعظم کی عملی خدمات جو تھی، عملی کام اس پاکستان کے استحکام کے لیے انہیں ڈسکس کریں گے، اور دوسرے حصے میں ان کے وہ کام جو ایڈوائسز ہیں، ان کے جو مشورے ہیں جو بڑے معنی خیز ہیں، میننگ فل ہیں، ان پر ہم تبادلہ خیال کریں گے. اسٹارٹ کرتے ہیں. ایک ذرا سا اس لیکچر کی ابتدا میں ایک ضروری بات، ایک چھوٹی سی غلط فہمی یا غلطی جو عموماً امتحانات میں جواب دیتے وقت اس سوال کے حوالے سے طلباء اور طالبات کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ وہ مس انڈرسٹینڈ کرتے ہیں 2 سوالات کے درمیان. ایک ہے قائد اعظم، قیام پاکستان میں قائد اعظم کا کردار. ایک سوال اس طرح سے آتا ہے، اور ایک سوال آتا ہے کہ استحکام پاکستان میں قائد اعظم کا کردار. تو یہ دونوں بالکل الگ الگ سوالات ہیں، ان کے جوابات الگ ہیں. قیام پاکستان میں قائد اعظم کا کردار ان کے مسلم لیگ میں شمولیت کے بعد، یعنی 1913 سے شروع ہوتا ہے، اور قیام پاکستان 1947 پر ختم ہوتا ہے. استحکام پاکستان میں قائد اعظم کا کردار قیام پاکستان کے بعد، یعنی 1947 سے شروع ہوتا ہے، اور ان کے انتقال تک پر مشتمل ہے، انتقال کے عرصے پر مشتمل ہے، یعنی بحیثیت گورنر جنرل انہوں نے جو کچھ کیا. تو اس سوال کو، جیسے میں نے پہلے کہا، 2 حصے ہیں. پہلے ہم ان کے عملی کاموں کا جائزہ لیتے ہیں. اگر ہم قائد اعظم کے عملی کاموں کو دیکھیں جو پاکستان کے قیام کے بعد انہوں نے انجام دیے اس نئی بننے والی ریاست کو استحکام دینے کے لیے، تو ہم حیران ہوں گے کہ ایک بڑے مختصر سے عرصے میں بہت ہی مضبوط قسم کے اقدامات جو ہے جناح صاحب نے اٹھائے تھے پاکستان کو استحکام دینے کے لیے. اس نئی بننے والی ریاست، جس کی جو بڑی کمزوریوں کی حامل تھی، اسے آگے بڑھانے کے لیے. تو نمبر 1، آئین سازی. دیکھیے، کسی بھی ریاست میں آئین جو ہے وہ ریڑھ کی حیثیت رکھتا ہے، ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے. ہم اکثر اپنی کلاسوں میں بات کرتے ہیں کہ ایک واحد گھر، ایک سنگل ہاؤس بھی ایک آئین کے بغیر نہیں چل سکتا. کانسٹیٹیوشن، ایک ریاست کس طرح چل سکتی ہے؟ یہ صحیح ہے کہ گھروں میں آئین لکھے ہوئے نہیں ہوتے، لیکن ہوتے ہیں، جس میں بہت کچھ طے ہوتا ہے. تو ایک ریاست کو آئین کی ضرورت ہوتی ہے. پاکستان بنا تو اس کا اپنا آئین تو کوئی نہیں تھا. 1935 کا جو انڈین ایکٹ تھا، اسی میں بعض ضروری ترامیم کر کے اسے اختیار کر لیا گیا تھا، جب تک ریاست پاکستان اپنا آئین خود نہ بنا لے. جناح صاحب، قائد اعظم محمد علی جناح کو اس کا بڑا شدت سے احساس تھا کہ اس ریاست کو چلانے کے لیے آئین کی بہت سخت ضرورت پڑے گی، اپنا آئین جو ہمارے تمام تقاضوں کو پورا کرتا ہو. لہٰذا انہوں نے قیام پاکستان، اس کے حقیقی قیام سے پہلے پاکستان کے ایک آئین ساز کمیٹی جو ہے وہ تشکیل دی تھی، جس کے وہ خود سربراہ تھے، اور اس کا پہلا اجلاس 11 اگست 1947 کو کراچی میں ہوا تھا، جس میں کچھ بہت بنیادی باتیں طے کر دی گئی تھیں، اور یہ طے کر دیا گیا تھا کہ یہ کمیٹی کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ پاکستان کے لیے جلد سے جلد آئین بنائیں. ٹھیک ہے. جناح اس معاملے کو اہمیت دے رہے تھے. یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے قیام سے پہلے ہی انہوں نے کمیٹی تشکیل دے دی تھی. لیکن بدقسمتی سے آنے والے دنوں میں جو مشکلات آئیں ریاست پاکستان کو یا اس کے چلانے والوں کو، اس میں آئین سازی کا کام جو ہے وہ تعطل کا شکار رہا، اور پاکستان کو بدقسمتی سے پہلا آئین اس کے قیام کے 9 سال بعد ملا. اگر ہم آئین سازی میں تاخیر کی وجوہات تلاش کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں ایک بڑی وجہ قائد اعظم کا انتقال بھی تھا. لوگوں کا ماننا ہے، تاریخ دانوں کا ماننا ہے، سیاسیات کے سمجھنے والوں کا ماننا ہے کہ اگر قائد اعظم زندہ رہتے تو شاید آئین اتنا تاخیر سے نہ بنتا. اچھا، اب اس سلسلے میں دوسرا جو ہے
اقدام تھا قائد اعظم کا وہ تھا انتظامی اقدامات، جسے ہم ایک ہیڈنگ دے سکتے ہیں، جسے ہم ایک عنوان دے سکتے ہیں کہ انتظامی اقدامات جناح صاحب نے کیا کیے اس نئے بننے والے ملک کے لیے۔ ہم جانتے ہیں کہ پاکستان جب قائم ہوا تو بہت سارے مسائل اس کے ساتھ تھے، جس میں سے ایک مسئلہ انتظامی مسئلہ بھی تھا۔ پاکستان جس علاقے میں قائم ہوا وہاں کوئی مرکزی دارالحکومت نہیں تھا۔ کراچی ایک بڑا شہر تھا جس میں صوبائی دفاتر تھے۔ قائد اعظم کے حکم سے ان صوبائی دفاتر یعنی صوبائی اسمبلی کے جو صوبائی حکومت کے جو دفاتر تھے ان میں وفاق کے دفاتر منتقل کیے گئے اور صوبائی دفاتر کو دوسرے کچھ اسکول وغیرہ میں منتقل کر دیا گیا۔ انتظامی فیصلوں میں قائد اعظم کے بڑے فیصلوں میں ایک فیصلہ کراچی کو کیپٹل بنانا تھا، ٹھیک ہے، اور دوسرا بڑا فیصلہ جو تھا وہ اردو کو قومی زبان بنانا تھا، ٹھیک ہے۔ یہ انتظامی فیصلے تھے جو پاکستان کو آگے بڑھانے میں بڑے معاون ثابت ہوئے۔ اگرچہ آگے کے دنوں میں ان پر کچھ اختلاف بھی سامنے آیا اور میں نہیں سمجھتا کہ یہ وقت ہے کہ میں اس کی طرف روشنی ڈالوں، ہم اپنے فوکس کر کے اپنے اسی ٹاپک پر رہتے ہیں۔ اچھا، اگر ہم تیسری بات کریں قائد اعظم کے اقدامات کے حوالے سے، ٹھیک ہے، یعنی ٹھوس اقدامات کے حوالے سے، عملی اقدامات کے حوالے سے، تو وہ ہے مہاجرین کی آباد کاری کا جو ایک ایشو تھا، مسئلہ تھا، اس میں قائد اعظم کا کردار۔ دیکھیے، پاکستان بننے سے پہلے ہی جب اعلان ہوا 16 جولائی 1947 کو کہ اگلے مہینے کی 15 تاریخ کو ہندوستان تقسیم ہو جائے گا، یعنی اگست کی 15 کو، تو اس کے ساتھ ہی ہندوستان میں ہنگامے شروع ہو گئے تھے۔ کچھ تنظیمیں ایسی بنی تھیں، انتہا پسند تنظیمیں تھیں، جس میں سے ہمیں تاریخ کی کتابوں میں 3 کے نام ملتے ہیں۔ راشٹریہ سیوک سنگھ، جو اب تک کسی نہ کسی طرح ہندوستان میں مسلم دشمنی کے حوالے سے فعال نظر آتی ہے، اور ایک اکالی دل اور اکالی سینا۔ اگر ہم ان تنظیموں کے بنانے کی وجوہات تلاش کریں تو ہم حیران ہو جاتے ہیں، بلکہ خوفزدہ بھی، کہ ان کا واحد مقصد یہ تھا کہ اگر ہندوستان تقسیم ہو تو چونکہ ہندوستان کی تقسیم کی ذمہ داری مسلمانوں کے اوپر ہے، لہٰذا جو مسلمان ہندوستان میں رہ جائیں گے ہم ان پر حملے کریں گے، انہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ اور نتیجہ یہ ہوا کہ ہندوستان کی تقسیم کے اعلان کے فوراً بعد ہی ہندوستان کے مسلمانوں پر حملے شروع ہو گئے، اور اس کے نتیجے میں وہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہندوستان کے مسلمانوں نے پاکستان بنانے میں بڑا اہم کردار ادا کیا تھا، اور وہ ہراول دستہ تھے پاکستان کے قیام کا۔ لیکن اس کے باوجود ان کی محبت کا یہ عالم تھا کہ وہ اپنی زمین چھوڑ کر، ان میں سے اکثریت اپنی زمین چھوڑ کر آنا نہیں چاہتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ کسی ایک جگہ دنیا میں پاکستان نام کی ایک جنت بن جائے جہاں مسلمان اپنی عبادات جو ہے وہ آزادی کے ساتھ بے خوف ہو کے کر لیں، لیکن وہ وہیں رہیں اپنی زمینوں پر۔ تو میں نہیں سمجھتا دنیا میں کوئی کسی ملک کے بنانے کے پیچھے اس قدر محبت پوشیدہ ہوگی کہ وہ لوگ جو اس ملک کو بنانے میں سب سے آگے تھے وہ اس ملک میں آ نہیں رہے تھے۔ لیکن بدقسمتی سے جب ان پر حملے ہوئے تو ان میں سے بہت سارے لوگ اپنی جانیں بچانے کے لیے پاکستان کی طرف ہجرت کرنے لگے، اور یہ ہجرت اس قدر بڑھ گئی کہ یہ تاریخ انسانی کی سب سے بڑی مائگریشن کہلاتی ہے۔ سب سے بڑی، اگر کوئی 1.25 کروڑ کے قریب لوگ جو ہے وہ اگلے 2 سالوں میں مائگریشن کر چکے تھے، تو یہ بڑی، اور اس دوران جو فسادات ہوئے ہندو مسلم، جو مسلم کچھ فسادات ہوئے، اس میں بھی مرنے والوں کی بہت بڑی تعداد تھی۔ مختلف اس میں عدد و شمار پائے جاتے ہیں، لیکن بعض کتابوں میں 1.5 ملین یعنی 15 لاکھ افراد کے قتل کا بھی ذکر ہے جو اس دوران، اور دنیا کی تاریخ میں بغیر جنگ کے اتنی بڑی تعداد میں انسانوں کا قتل نہیں ہوا۔ تو اب اس صورت میں وہ لوگ آ رہے تھے یہاں پر پاکستان کی طرف مائگریشن کر رہے تھے، اپنا سب کچھ چھوڑ کر اپنی جانیں بچانے کے لیے ایک پناہ گاہ کی تلاش میں، ایک جنت کی تلاش میں۔ اب ایسے میں اگر ان لوگوں کو یہاں آ کر پناہ نہ ملتی، انہیں سر چھپانے کی جگہ نہ ملتی، انہیں پیٹ بھرنے کو روٹی نہ ملتی، اور وہ واپس پلٹ جاتے اور ہندوستان کی حکومت سے کہتے کہ پاکستان تو ہمارے لیے نہیں بنا، تو پاکستان بنانے کا مقصد فوت ہو جاتا۔ اس لیے قائد اعظم کی اولین ترجیح تھی وہ مہاجرین، اور وہ خود بھی بڑے جذباتی تھے ان کو لے کر، اور ان کی آباد کاری میں بہت کوشش کر رہے تھے،
ایک طرف وہ ایک مختصر سے امیر طبقہ جو تھا، اس زمانے میں اتنی عمارت نہیں تھی، لیکن جو مختصر سا امیر طبقہ تھا ان سے درخواست کر رہے تھے کہ وہ مدد کریں ان لوگوں کی، اور دوسری طرف عوام الناس سے وہ درخواست کر رہے تھے۔ اور 30 اکتوبر 1947 کو انہوں نے لاہور میں ایسے ہی ایک پبلک میٹنگ میں، جس میں مہاجرین کی بڑی تعداد موجود تھی، خطاب کرتے ہوئے جب بڑا جذباتی سا جملہ کہا تھا۔ انہوں نے کہا تھا اٹ از ناؤ دا رسپانسبلٹی آف وی پاکستانی ٹو ہیلپ دا ریفیوجیز ہو لیفٹ بیہائنڈ ایوری تھنگ ان انڈیا، کہ ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے بحیثیت پاکستانی ان لوگوں کی جو ہندوستان میں اپنا سب کچھ چھوڑ کر آ گئے ہیں۔ تو قائد اعظم کی کوششوں سے کیمپ قائم ہوئے، لاہور میں سب سے بڑا کیمپ تھا، کراچی میں تھا، مختلف شہروں میں تھا، ہندوستان سے لوگ وہاں آتے تھے کہ جو بھی کسی طرح جان بچا کر پاکستان پہنچ جاتے تھے، انہیں ہاتھوں ہاتھ لیا جاتا تھا اور انہیں مختلف شہروں میں بٹھایا جاتا تھا لا کر۔ تو یہ مہاجرین کی آباد کاری کے لیے۔ دوسری طرف اسی کے ساتھ قائد اعظم کی یہ بھی کوشش تھی کہ وہ قتل و غارت روکا جائے، جو دو طرفہ ہو گیا تھا، یعنی مسلمانوں کا قتل عام کو دیکھ کے پاکستان میں بھی ری ایکشن آیا تھا، اور یہاں ہندوؤں اور سکھوں پر حملے ہو رہے تھے، تو ان کی کوشش یہ تھی کہ ان فسادات کو روکا جائے۔ پاکستان میں جو ہے جو بھی اقلیتیں ہیں وہ پاکستانی ہیں اور انہیں بچانے کی کوشش کر رہے تھے، اور وہ یہ بھی ایکسپیکٹ کر رہے تھے، ان کا یہ بھی ماننا تھا کہ ہندوستانی حکومت کو بھی ایسا ہی کرنا چاہیے۔ چوتھی بڑی جو عملی قدم تھا قائد اعظم محمد علی جناح کا، وہ تھا خارجہ پالیسی کے حوالے سے، پاکستان کی خارجہ پالیسی، یعنی فارن پالیسی آف پاکستان۔ دیکھیے، نئے بننے والے ملک کے لیے اپنی خارجہ پالیسی کے اصول مرتب کرنا بہت ضروری تھا۔ پاکستان کا قیام ایک ایسے وقت میں ہوا ہے کہ جب دنیا جو ہے وہ دوسری جنگ عظیم کے اثرات سے باہر نہیں نکل سکی تھی۔ 1945 میں وہ جنگ ختم ہوئی تھی اور 1947 میں پاکستان وجود میں آیا تھا، اس کے اثرات اب تک دنیا پر موجود تھے۔ جنگ کے بعد، جنگ کے دوران کسی کو نہیں معلوم تھا کہ دنیا جو ہے وہ دو پولز میں تقسیم ہو جائے گی، ایک امریکن بلاک ہوگا اور ایک سوویت یونین بلاک ہوگا۔ ایسے میں پاکستان کو اپنی خارجہ پالیسی کے خطوط مرتب کرنے میں بڑی احتیاط کی ضرورت تھی۔ اگرچہ یہ بلاک کا جھگڑا اس وقت اتنا سامنے نہیں آیا تھا جب تک قائد اعظم کی حیات تھی، لیکن ہم دیکھتے ہیں اور بڑی حیرانی ہوتی ہے ان کی دانشمندی پر، ان کی وزڈم پر، کہ وہ بڑے عمدہ خطوط پاکستان کی خارجہ پالیسی کے حوالے سے مرتب کر کے گئے تھے۔ مثلا جناح صاحب نے اقوام متحدہ کا ممبر بننے کی پاکستان کی حمایت کی، پاکستان کو بننا چاہیے اقوام متحدہ کا ممبر، اور پہلے ہی سال یعنی پاکستان کے قیام کے صرف ایک ماہ بعد 14 اگست 1947 کو پاکستان وجود میں آیا، اور 30 ستمبر 1947 کو پاکستان اقوام متحدہ کا ممبر بن چکا تھا قائد اعظم کی خواہش کے مطابق۔ یہی نہیں، قائد اعظم دنیا میں اور بہت سے ممالک سے پاکستان کے تعلقات استوار کرنا چاہتے تھے، اور اس کے لیے جو اصول مرتب کیا تھا وہ برابری کی سطح پر کیا تھا، یعنی ہم دنیا کے ملکوں سے تعلقات بنانا چاہتے ہیں، یہ تعلقات برابری کی بنیاد پر ہوں گے۔ اسی کے ساتھ قائد اعظم کا ماننا تھا، ان کا کہنا تھا کہ پاکستان اپنے پڑوسیوں سے بھی دوستی رکھے گا، اور کیونکہ پڑوس میں اگر آپ دشمنی رکھیں تو ریاست کبھی بھی پنپ نہیں سکتی، استحکام نہیں پا سکتی۔ اسی کے ساتھ قائد اعظم کا یہ بھی کہنا تھا کہ پاکستان اپنے برادر اسلامی ملکوں سے بھی اچھے تعلقات استوار کرے گا۔ یہ اصول تو بہت اچھے تھے، اس پہ اگر پاکستان جیسا کہ چلتا اور اس کے پڑوسی بھی چلتے تو یہ پورا خطہ ترقی کرتا، مگر بدقسمتی سے پاکستان اپنے قیام کے ساتھ ایک دشمن لے کر پیدا ہوا تھا، یعنی ہندوستان یا بھارت، اور شاید بھارت بھی ایک دشمن لے کے پیدا ہوا تھا جسے پاکستان کہتے تھے۔ بھارت کے حکمرانوں نے تقسیم کے وقت جو بھی کچھ کیا وہ ایک الگ ٹاپک ہے، جو مسائل پیدا ہوئے تھے تقسیم میں، جو زیادتیاں کی گئی، جس طرح سے کینال واٹر ڈسپیوٹ ہوا، جس طرح سے صوبوں کی تقسیم میں پاکستان کے ساتھ زیادتی ہوئی، جس طرح سے ریاستوں کا جو پرنسلی اسٹیٹس تھیں ان کا معاملہ کھڑا ہوا، وہ سب اپنی جگہ پر تھا، اور اس کے نتیجے میں بھارت نے ایسی ریاست جو کوئی 565
پرنسلی اسٹیٹ تھی ہندوستان میں قیام، مطلب ہندوستان کی تقسیم سے پہلے، جن کے لیے جو تقسیم ہند کا قانون تھا اس میں انگریزوں نے بہت زیادہ واضح نہیں کیا تھا، اس میں کچھ ابہام ہے ان ریاستوں کے حوالے سے. لیکن ایک اصول جو نظر آتا ہے وہ یہ تھا کہ جو اگر کسی ایسی ریاست جس کی سرحدیں پاکستان سے ملتی ہیں اور اس کی آبادی مسلم ہے زیادہ، تو اسے پاکستان کے ساتھ شامل ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اب اور اگر کوئی ساحلی کوسٹل اسٹیٹ ہے وہ آزاد ہے اس معاملے میں، یعنی ساحل کی پٹی پر ہے اور وہاں کے لوگ یا وہاں کا جو نواب تھے والی ریاست وہ پاکستان کے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں تو ہو سکتا ہے. تو ایسی ریاستوں میں جوناگڑھ اور حیدرآباد، دکن جو تھی، جو ساحلی ریاستیں تھیں، پاکستان کے ساتھ شامل ہوئے. لیکن کشمیر جو تھا وہ تو ہمارے شمال کی جانب تھا اور کشمیر کی آبادی بھی مسلم زیادہ تھی. کشمیر کی جو سرحدیں تھیں وہ پاکستان سے بہت زیادہ لگتی تھیں، ٹچ ہوتی تھیں. لیکن ہندوستان نے ان تینوں ہی ریاستوں میں مداخلت کی. نتیجہ یہ نکلا کہ پاکستان اپنی خارجہ پالیسی کے حوالے سے جو خیر سگالی کا جو اس کا جذبہ تھا وہ معدوم پڑ گیا. پاکستان اگر خاموش رہتا ہے تو یہ ریاستیں ہاتھ سے جاتی ہیں، اگر وہ بولتا ہے تو ظاہر ہے کہ دنیا میں اس کو ایک ایگریسو ملک کے طور پہ دیکھا جائے گا. تو قائد اعظم نے ریاستوں کے حوالے سے بڑا واضح موقف اختیار کیا. میں نے کہا حیدرآباد، دکن اور جوناگڑھ کے حوالے سے بھی، اور خصوصاً کشمیر کے حوالے سے بھی. کشمیر کا بڑے حصے پر ہندوستان نے بڑی چالاکی سے ڈوگرا راجا کے ساتھ مل کے قبضہ کر لیا تھا، لیکن قائد اعظم کی کوششوں سے اور مجاہدین کے اقدامات سے جو کشمیر میں مسلمانوں کو ہونے والے ظلم کی وجہ سے خود متحرک ہو کر کشمیر کی طرف بڑھ گئے تھے. کشمیر کا ایک حصہ جو ہے وہ آزاد کرانے میں کامیاب ہو گئے، جو آج پاکستان کے ساتھ آزاد کشمیر کے نام سے جڑا ہے. لیکن باقی جو کشمیر ہے جسے مقبوضہ کشمیر کہتے ہیں، اس پہ پاکستان کا ہمیشہ سے موقف رہا ہے اور ہے. پاکستان یہ سمجھتا ہے کہ کشمیر جو ہے اس کا حق ہے، اس کی شہرگ ہے. ٹھیک ہے. اور صرف کشمیر کو ہر اصول کے، دنیا کے جو بھی تقسیم کے اصول جو طے ہوئے تھے اس کے مطابق کشمیر کو پاکستان کا حصہ ہونا چاہیے. نتیجہ یہ رہا کہ کشمیر کے اس معاملے کو لے کر اس خطے میں ہندوستان پاکستان کے درمیان اس عداوت یا دشمنی یا وجہ تنازع جو تھا، اس کی وجہ سے امن قائم نہ ہو سکا. اور جنوبی ایشیا جو ہے وہ بہت سی ایسی ترقیوں سے محروم رہ گیا جو اس کا حق تھا اور جو بڑی آسانی سے یہ حاصل کر سکتے تھے. تو یہ خارجہ پالیسی کے حوالے سے تھا. اب ایک آخری موضوع استحکام پاکستان میں قائد اعظم کے کردار کے حوالے سے جو بڑا اہم ہے وہ ہے معاشی استحکام کے لیے قائد اعظم کے اقدامات. یعنی پاکستان کو معاشی استحکام دینے کے لیے، اکنامک پروگریس کے لیے، اکنامک سالیڈیریٹی کے لیے، کنسولیڈیشن کے لیے کیا کردار ادا کیا ہے. دیکھیے قائد اعظم جو تھے انہیں بڑی اس بات کا احساس تھا کہ پاکستان کی معیشت جو ہے وہ اسے مضبوط بنیادوں پر استوار کرنا اتنا آسان کام نہیں ہے. وجہ یہ تھی کہ پاکستان جن علاقوں میں بنا تھا وہاں مرکزی کیپٹل نہیں تھا، وہ تو دلی میں تھا، اور دلی میں ہی جو ہندوستان کا خزانہ بھی تھا. لہذا ہندوستان کے حکمرانوں کو بنا بنایا دارالحکومت اور ایک 4 ارب روپے سے بھرا ہوا خزانہ مل گیا تھا. تقسیم کے اصول کے مطابق اس جو نقد رقم تھی اس کا 1/4 حصہ پاکستان کو، یعنی 1 ارب روپے پاکستان کو ملنے چاہیے تھے، لیکن ہندوستانی حکومت نے وہ نہیں دیے. اب نئی بننے والی ریاست جس پر مہاجرین کی آباد کاری کا بھی ایک دباؤ ہے، جسے اپنے قدموں پر کھڑے ہونا ہے، جس کو دفاتر بنانے ہیں، اس پر یہ اضافی بوجھ تھا کہ اس کا اپنا حصے کا اپنا حق بھی نہیں ملا جو ہندوستان کے خزانے میں موجود تھا. لہذا اب جو بھی تھا، جو بھی حالات تھے اسی میں سے راستے نکالنے تھے. قائد اعظم نے فوری طور پہ فیصلہ کیا کہ انہیں ایک مرکزی بینک جو ہے اس کا قیام عمل میں لانا چاہیے. لہذا 1 جولائی 1948 کو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی بنیاد رکھی گئی، اور تاکہ پاکستان کی جو بھی دولت ہے اس کا ایک مرکزی نظام کے تحت اس دولت کو استعمال کیا جا سکے.
معیشت کے حوالے سے، جس طرح سیاست کے حوالے سے قائد اعظم ایک بہت واضح ذہن رکھتے تھے، ان کے سیاسی نظریات جو ہے وہ بالکل واضح تھے، کوائٹ کلیئر بالکل. اس طرح معیشت کے حوالے سے بھی ان کا ذہن جو ہے وہ بہت واضح تھا. عام طور پہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قائد اعظم جو ہے وہ ایک مغربیت پسند آدمی تھے، یا یوں کہہ لیں کہ سیاسی نظام میں مغرب کو پسند کرتے تھے. لیکن یہاں ایک بڑی حیران کن بات سامنے آتی ہے کہ معاشی نظام کو لے کر قائد اعظم مغرب کے اکنامک سسٹم کو، مغرب کے معاشی نظام کو بالکل پسند نہیں کرتے تھے. ان کا ماننا یہ تھا کہ دنیا میں جو زیادتیاں ہوئی ہیں، جو معاشی استحصال ہوا ہے، ایکسپلائٹیشن ہوئی ہے، تو اس کی وجہ ہے یہ مغرب کا سرمایہ دارانہ اور سود سے بھرا ہوا نظام. ویسٹرن اکنامک سسٹم جو ہے یہ اس کی وجہ ہے. قائد اعظم کا یہ ماننا تھا. لہٰذا ان کا خیال یہ تھا کہ ہمیں یہ جو پاکستان ہم نے بنایا ہے، یہ ایک لیبارٹری ہے جس میں ہمیں اسلام کے معاشی اصولوں کو جو ایگزامن کرنا ہے، ان کا ٹیسٹ کرنا ہے. اور میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ وہ بالکل درست کہہ رہے تھے، کیونکہ اگرچہ کہ اب دنیا جو ہے وہ بہت زیادہ انوالو ہے اس سارے میں، لیکن استحصال کے پیچھے ہے تو سودی نظام ہی. اب ہم سود سے بچ سکتے ہیں نہیں بچ سکتے، یہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے، علماء کرام کی بھی اس میں ہے. لیکن قائد اعظم کا ذہن بڑا کلیئر تھا کہ ویسٹرن معاشی نظام جو ہے پاکستان کے لیے موزوں نہیں ہے. اب اس کے لیے نئے راستے کیا نکالنے تھے؟ کیا ہمیں یہ بالکل بینکنگ سسٹم بند کر دینا چاہیے تھا؟ ایسا وہ ہرگز نہیں سوچے تھے، ورنہ اسٹیٹ بینک کا افتتاح کیوں کرتے. ٹھیک ہے، لیکن کوئی نہ کوئی راستہ بہت ہی سوچ بچار کے بعد نکلنا چاہیے تھا، جس سے اس نظام کا استحصال کو بھی روکا جا سکتا، اور اسلامی نقطہ نظر کو بھی جو ہے وہ عمل میں لایا جا سکتا. تو یہ کچھ اقدامات تھے قائد اعظم نے جو عملی طور پہ کیے. ٹھیک ہے، آپ کا جو کتاب کا چیپٹر 2 ہے اس میں آپ کو اس کی تھوڑی بہت تفصیل مل بھی جائے گی، آپ اس سے اس کا مطالعہ کیجیے گا. ٹھیک ہے، انشاءاللہ اگلا جو لیکچر ہوگا وہ اسی سوال کے دوسرے حصے پر مشتمل ہوگا، جس میں قائد اعظم نے مختلف طبقات کو، مختلف کمیونٹیز کو معاشرے کے کچھ مشورے دیے ہیں جو میرے نزدیک بڑے معنی خیز ہیں اور بڑے دلچسپ ہیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. السلام علیکم.